وہ پیمپر میں بعض مریض ہوتے ہیں جو پیمپر میں نماز پڑھنے پر مجبور ہوتے ہیں. اچھا، میں فی الحال یہ مسئلہ بیان نہیں کر رہا ہوں، اس کے لیے ممکن ہے کوئی الگ کلپ بنائی جائے کہ جن کو مسلسل پیشاب کے قطرات آتے رہتے ہیں. اس کے لیے انشاءاللہ ایک الگ سے ہم کلپ بنائیں گے. لیکن بعض اوقات مریض کو پیشاب کے بار بار قطرات کی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو پیمپر کیا جاتا ہے. اچھا، ظاہر پیمپر کیا جاتا ہے تو اس میں پیشاب کے قطرے بھی گرتے ہیں، پیمپر بھی نجس ہوتا ہے، بدن بھی نجس ہوتا ہے. تو اس صورت میں نماز کس طرح پڑھیں؟ کھڑے رہ کر، لیٹ کر، بیٹھ کر، وہ اپنے جگہ پر مسائل بیان کیے. نجاست کے اعتبار سے کس طرح نماز پڑھیں؟ تو قانون وہی ہے جو ہم نے بیان کیا. اگر ان کے لیے بار بار پاک کرنا حرجی ہے، ہر نماز کے لیے پاک کرنا حرجی ہے، ناقابل برداشت زحمت ہے، تو پھر اس صورت میں وہ اسی پیمپر میں نماز پڑھیں. کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہاں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ کہ مثال کو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کی اجازت مل جائے گی، تو اب یہاں پر ظہر اثر کو آخری وقت میں نماز پڑھیں پاکی کے ساتھ، اور پھر اسی پاکی کے ساتھ مغرب عشاء کی نماز بھی پڑھے اسی طہارت کے ساتھ. بس اگر انسان مجبور ہے اور انسان کے لیے پاک کرنا بار بار پاسبل نہیں ہے، کہ عام طور پر مریض کے لیے ممکن نہیں ہوتا، تو پھر یہ اجازت مل جائے گی. لیکن ہاں، اگر ممکن ہے ان کے لیے چینج کرنا، زحمت ہے لیکن ناقابل برداشت زحمت یا حرج والی کیفیت نہیں ہے، تو پھر واجب ہے کہ وہ نماز کے لیے ہر دفعہ پیمپر کو چینج کرے، پاک کر کے نماز پڑھے ہیں.